بھارتی آرمی چیف پاکستان کو اس نے دھمکی دی تھی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز بھی جو ہے وہ جاری کی گئی، متنبع کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایڈونچر کیا گیا تو ہولناک جواب دیا جائے گا۔ اس مرتبہ پاکستان کا جو اٹیک ہوگا وہ بارڈر سے سٹارٹ نہیں ہوگا، 300-400 کلومیٹر بھارت کے اندر جا کے جو ٹارگٹس ہیں وہ وہاں سے سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ پاکستان کے جو نیول شپس ہیں وہ بحرہ عرب میں فائرنگ پریکٹسز کریں گے، جس میں میزائلز اور گن فائرنگ جو ہے وہ کی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مشیروں نے بحرہ عرب میں بندرگاہ کی تعمیر اور انتظام کے لیے امریکی حکام سے رابطہ کیا ہے۔ پسنی کی بندرگاہ اگر ڈیولپ کرنے کا ارادہ ہے تو کیا اس کو ایک فوجی اڈے کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر نظر ڈالیں گے، اور خاص طور پہ جو میرا پچھلا ویلاگ تھا، جو ایک اہم ملاقات ہوئی تھی سیکیورٹی ذرائع سے راولپنڈی میں، اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی، پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو ضرور جا کے دیکھیے گا، کیونکہ وہ بڑی اہم ملاقات ہے۔ ملکی جو صورتحال ہے، چاہے وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہو یا سیاسی معاملات کے حوالے سے ہو، اس وقت ریاست کے ذہن میں جو ہے وہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، وہ کافی حد تک اس کے اندر جو ہے وہ کور ہوتی ہیں۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی تک کانٹیکٹ سمجھ آ جائے گا، جو اب میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس سارے معاملے کے اندر ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی تھی، ذرا میں وہ بھی کور کر لوں، کیونکہ تقریباً 3.5 گھنٹے کی وہ بڑی لمبی بریفنگ تھی، تو ظاہری بات ہے سب کچھ ہیومنلی یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو مجھے بعد میں یاد آئی وہ میں شیئر کر لوں، اور وہ یہ تھی کہ دہشت گردوں کے حوالے سے یہاں پہ کئی ایسے نیٹ ورکس ہیں جس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی گئی کہ ان لوگوں کے جو فائنینسنگ ہوتی ہے، جو فنڈنگز ہوتی ہیں، وہ کہاں سے ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایکچولی اس ساری چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اس کا جو کاروبار ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ جناب یہ بھی دہشت گردی کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد نارکوٹکس یعنی کہ منشیات کا جو کاروبار ہے، جو بارڈر کے آس پاس ایریاز میں، خاص طور پہ پاک افغان ایریاز کے آس پاس ہوتا ہے، وہاں پہ وہ بھی جو ہے وہ ٹیرر فنڈنگ کو جو ہے وہ کافی سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیل کا کاروبار ہے، ایرانی تیل کا کاروبار ہے، وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد اس کی اگر جڑیں اٹھا کے دیکھی جائیں تو یہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے درمیان اور ان اسمگلرز کے درمیان تک نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی سیاستدان، بیوروکریٹس اور بھی بہت سے ایسے شعبے جو ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، جو ایکچولی پارٹ اینڈ پارسل ہے اس ساری چیز کا۔ تو اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا، یہ جو بریفنگ ہوئی تھی کل راولپنڈی کے اندر، اس کے اندر یہ ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ شیئر کی گئی تھی۔ اور ظاہری بات ہے اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان جو ہے، جو آج سے تقریباً کوئی 11 سال پہلے بنا تھا، 10-11 سال پہلے بنا تھا، وہ کتنا کو امپلیمنٹ ہوا، موجودہ جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کو کتنا کو امپلیمنٹ کر سکی، اس کے اوپر بھی بہت سے جو ہے وہ سوالات وہاں پہ ہوئے تھے کہ کیا ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر پائے، کیا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اسے ختم کرنے کے لیے کیا رول جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں نے یا ماضی کے حکمرانوں نے ادا کیا ہے۔ بہرحال ایک اور چیز جو کل آئی ایس پی آر کی جانب سے سامنے آئی، وہ جو بھارتی آرمی چیف تھا، جس نے ایکچولی ایک دن پہلے یہ ایک خطاب کیا تھا اور پاکستان کو اس نے دھمکی دی تھی کہ جناب اگر آئندہ کوئی تنازع ہوا تو بھارت وہ صبر و ضبط نہیں دکھائے گا جو آپریشن سندور کے دوران دکھایا گیا تھا۔ سر گنگا نگر میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ جی پاکستان کو بھارت کے عزم کو آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور دہشت گردی کی سرپرستی فوری طور پہ ختم کرنی ہوگی۔ اگلی بار بھارت ضبط کا مظاہرہ نہیں کرے گا، کارروائی ایسی ہوگی کہ پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ دنیا کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں کل جو سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی، اس کا جواب میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں جو وہاں پہ دیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعد میں آئی ایس پی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پہ ایک پریس ریلیز بھی جو ہے وہ جاری کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ جی بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین سطح سے آنے والے اشتعال انگیز اور جہالت امیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات جہریت کے لیے من مانے بہانے گھڑنے کی ایک نئی کوشش کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بھارت نے تشدد کو ہوا دینے اور جنوبی ایشیا اور اس سے باہر دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے۔ ایسے بیانات خطے میں امن اور استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب دنیا بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کا اصل چہرہ اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز تسلیم کرتی ہے۔ رواں برس مئی میں پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت نے 2 ایٹمی طاقتوں کو ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کے ملبے اور پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے طیاروں کے غصے کو بھول گیا ہے۔ اجتماعی بھولنے کی بیماری میں مبتلا بھارت اب اگلے دور کے تصادم کے لیے پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جارحیت کے لیے من گھڑت بہانوں کی نئی کوششیں ہیں۔ دنیا میں دہشت گردی میں ملوث بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ متنبع کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایڈونچر کیا گیا تو ہولناک جواب دیا جائے گا۔
بھارتی وزیر دفاع اور فوجی اور فضائی سربراہوں نے انتہائی اشتعال انگیز بیانات دیے. ہم خبردار کرتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی تصادم ہولناک تباہی کا سبب بن سکتا ہے. اگر جنگ کا ایک نیا دور شروع ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا. ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ یا روک ٹوک کے بھرپور جواب دیں گے. جو لوگ ایک نیا معمول قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان نے رد عمل کا ایک نیا معمول قائم کر دیا ہے جو تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا. غیر ضروری دھمکیوں اور جارحیت کے سامنے پاکستان کے عوام اور مسلح افواج دشمن کے ہر کونے میں جنگ لے جانے کی صلاحیت اور عزم رکھتے ہیں. اس بار ہم جغرافیائی عدم مداخلت کے مفروضے کو توڑ دیں گے اور بھارت کے دور دراز علاقوں کو نشانہ بنائیں گے. جہاں تک پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی بات ہے، بھارت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آئی تو یہ دو طرفہ ہوگا. واضح رہے کہ گزشتہ روز بھارتی فضائیہ کے سربراہ امرپریت سنگھ نے دعویٰ کیا تھا کہ مئی میں ہونے والی جنگ کے دوران بھارت نے پاکستان کے F-16 اور F-17 کلاس کے 5 پاکستانی لڑاکا طیارے جو ہے وہ مار گرائے تھے. اچھا، یہ جو سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ بات کی گئی تھی، وہ بھی میں لاسٹ ٹائم اپنے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کرنا بھول گیا کہ یہ کہا گیا تھا کہ اب اگر پاکستان کے ساتھ اس قسم کی کوئی اشتعال انگیزی کی گئی تو اس مرتبہ پاکستان کا جو اٹیک ہوگا وہ بارڈر سے سٹارٹ نہیں ہوگا بلکہ پیچھے سے سٹارٹ ہوگا. وہ پیچھے سے جو پیچھے کے ٹارگٹس ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 300-400 کلومیٹر بھارت کے اندر جا کے جو ٹارگٹس ہیں وہ وہاں سے سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. اور ظاہری بات ہے 300-400-500 کلومیٹر جب آپ بارڈر کو کراس کرتے ہیں پاکستان بھارت بارڈر کو، تو وہ ایریاز جو ہیں کہ بزنس ہبس کے اندر آ جاتے ہیں. مطلب نئی دلی کا ایریا آ گیا، اسی طرح ایسٹرن پنجاب ہریانہ کا جو وہ بارڈرز ہیں وہ آ جاتے ہیں، گجرات اس کے ٹارگٹ کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جناب اس مرتبہ پھر ٹارگٹس وہاں سے سٹارٹ ہوں گے. یہ مت سمجھے گا کہ بارڈر کے آس پاس کے ایریا سے جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوگا. دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی سامنے آئی ہے، جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت حالات کافی ٹینس ہیں اور یہ بیان بازی ہو رہی ہے، تو وہ وہیں پہ ایک اور نوٹام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور یہ ہے آج سے 3 دن بعد کا 9 اور 10 اکتوبر کا. اور یہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو نیول شپس ہیں وہ بحر عرب میں 9 اور 10 اکتوبر کو جو ہے وہ فائرنگ پریکٹسز کریں گے، جس میں میزائلز اور گن فائرنگ جو ہے وہ کی جائے گی. اور یہ عماڑہ کراچی کے آس پاس کا ایریا ہے اور یہ تقریباً کوئی 240 کلومیٹر کا، یہ نقشے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 240 کلومیٹر کا ایریا ہے جس کے اندر پاکستان کے جو بحری جہاز ہیں وہ اس کی ایکسرسائزز وہاں پہ کریں گے. یہ عام طور پہ جب اس قسم کی کوئی ایکسرسائزز جو ہیں وہ انٹرنیشنل واٹرز کے آس پاس ہوتی ہیں یا فضائیہ کے اندر ہوتی ہیں تو پھر نوٹام جاری کیا جاتا ہے تاکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تمام جو سول ایویشن ہو گئے یا نیول کا جو فلیٹس ہو گئے ان کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی نیول ایکسرسائز ہو رہی ہیں تو اس ایریا سے دور رہا جائے. تو پاکستان نے 9 اور 10 اکتوبر کے حوالے سے جو ہے 9 اکتوبر کو جو ہے وہ رات کو تقریباً 3 بجے یہ سٹارٹ ہوگا اور 10 تاریخ کو جو ہے دوپہر کے 1 بجے تک یہ نیول ایکسرسائز جو ہیں وہاں پہ پاکستان کی جانب سے کی جائیں گی. اب عام طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب حالات اتنے ٹینس ہوتے ہیں تو کسی بھی میزائل ٹیسٹ کو یا ایکسرسائزز کو جو ہے وہ بڑی غور سے دیکھا جاتا ہے اور خاص طور پہ آپ کے دشمن ملک کی جانب سے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے 750 کلومیٹر تک کے رینج کا جو ہے جو فتح میزائل ہے اس کا بھی کامیاب تجربہ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے اور اب اس کے بعد یہ نیول ایکسرسائزز جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو پچھلے ویلاگ میں تھوڑی سی صرف ڈسکس کی تھی کیونکہ اس کی تردید آئی تھی، وہ اصل خبر ایکچولی جو ڈیٹیل تھی وہ یہ تھی کہ فائنینشیل ٹائمز کے اندر جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے جس کے مطابق یہ خبر یہ کہتی ہے کہ جی پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مشیروں نے بحر عرب میں بندرگاہ کی تعمیر اور انتظام کے لیے امریکی حکام سے رابطہ کیا ہے. یہ خبر یہ کہتی ہے کہ جناب پسنی کے علاقے کے اندر جو ہے جو کہ بلوچستان کا ساؤتھ بنتا ہے وہاں پہ ایک بندرگاہ پسنی بندرگاہ جو ہے وہ خاص طور پہ پرپوز کی گئی ہے امریکیوں کو. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس منصوبے کے تحت امریکی سرمایہ کار پسنی کے شہر میں پاکستان کے اہم معدنیات تک رسائی کے لیے ایک ٹرمینل تعمیر اور چلا سکیں گے. اور پسنی بلوچستان کے ضلع گوادر میں واقع ایک بندرگاہی شہر ہے جو افغانستان